جس گھر میں سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے اس گھر پر اللہ کے کون سے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ ملک پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کہ جان کر آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ ناظرین، میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہے، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرض کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
کبھی ایسا بھی ہوا زندگی میں کہ بیماریوں نے گھیر لیا تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دو چار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ منعم سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبہ کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ منعم کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ وحدہ لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کراتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائی جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے، اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ دعا اور قبولیت کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ محبت کا ہی دور ہوتا ہے۔ پھر عطا ہو جائے یا قبولیت کی منزل پر جاری سفر کی طوالت کو بڑھا دیا جائے، محبت کا قائم رہنا ہی یقین کامل کہلاتا ہے۔ ایمان اور اعتقاد کا اندازہ دعا کی قبولیت سے نہیں بلکہ دعا کے قبول نہ ہونے سے لگایا جاتا ہے۔ لینے والے کی محبت دینے والے کی عطا سے مشروط ہے، تو اسی لیے ہمیں اپنے رب سے دعا گو رہنا چاہیے
اور کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ پس اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح کو پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا جو ترتیب بتا رہا ہوں تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو، اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک پڑھ لیں۔ سورۃ ملک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سورۃ الملک بھی ہے جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ بخشش کی سفارش۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے حضور بخشش کی سفارش کرے گی، اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم تنزیل، سورۃ سجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ دوں جو تمہیں خوش کر دے گا۔ اس شخص نے عرض کی کہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، سورۃ الملک کو پڑھو، اپنے اہل و عیال، آل اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی سورت ہے اور قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے حضور اس کی بخشش کروانے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے والی ہے اور اپنی تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ میری امت کے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، ہر رات کا وظیفہ۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورۃ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورت کا نام المانعہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے، عذاب قبر سے نجات۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر موجود ہے۔ خیر، یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورۃ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ ملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اپنی ذات بابرکت کی بادشاہت اور قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا تاکہ بندوں میں احساس عبدیت، جذبہ اطاعت اور یقین اللہ پیدا ہو۔ اس کے بعد موت و حیات کے فلسفے کو حسن عمل کے تناظر میں ذکر فرمایا تاکہ اعمال میں اتباع سنت، اخلاص الحیت اور رضائے الہی کی اہمیت واضح ہو۔ مزید یہ کہ اس میں کمی کوتاہی ہو جانے پر غلبہ رحمت کے پیش نظر معافی کی تسلی دی۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمائے کہ دیکھو، بغیر کسی قسم کے نقص کے 7 آسمانوں کو ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے پیدا فرمایا۔ اتنے بڑے کام میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اگر تمہاری نگاہیں عیب و نقص کو تلاش کرنا چاہیں بھی تو ناکام و نامراد ہی رہیں گی۔ آسمان کے تذکرے کے بعد اس پر جھلملانے والے ستارے کے مقاصد تخلیق کو ذکر کیا کہ ہم نے انہی سے آسمان کو زینت بخشی اور شیاطین کو مار بھگانے کا کام بھی انہی سے لیتے رہے۔ شیاطین کے برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد شیطان کے پیروکاروں کو خبر کیا کہ شیطان کی بات ماننا چھوڑ دو ورنہ اس کی طرح تمہارا بھی برا ٹھکانہ ہوگا جس کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں جہنم میں جلنے والی آگ اور اس کی شدت کو بیان کیا، پھر اس میں رہنے والی کی حالت زار کو بیان فرمایا اور اس حالت کا ذمہ دار خود ان کے کفریہ عقائد اور برے اعمال کو قرار دیا۔ اس پر دلیل کے طور پر دوزخ کے نگران فرشتوں سے ہونے والی گفتگو پیش کی۔ ان کی اس بری حالت کی سب سے بڑی وجہ سچے رسولوں کی تکذیب اور توہین کو قرار دیا اور بری حالت سے نجات کا طریقہ یہ ذکر فرمایا کہ ماہرین شریعت، انبیاء، خلفاء، فقہاء اور علماء کی بات سننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یا پھر از خود دین کے مسائل کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور شریعت پر عمل کرنا۔ ان دونوں میں سے پہلا طریقہ چونکہ آسان ہے اس لیے اسے پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مجرمین کا اعتراف جرم اور ان پر سزا کے طور پر پڑنے والی پھٹکار کا تذکرہ ہے۔ نہ ماننے والوں کی بری حالت، برا انجام اور ان پر ہونے والے عذاب کے تذکرے کے بعد اہل ایمان جو دل میں خوف خدا رکھتے ہوں ان کے اچھے انعام اور ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اسی کی طرف سے ملنے والے بڑے اجر کی صورت میں کیا۔
اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، ایک دفعہ سورۃ ملک پڑھنے کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو جب بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔